نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف مبعوث فرمایا، جو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے ان کی بات کو نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک بنی اسرائیلی کا اور ایک وہاں کے علاقے کے باشندے کا آپس میں جھگڑا تھا، اور اس بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ بندہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرفداری کی اور اس قبطی کو جو ہے ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ تو مر گیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح موسیٰ نے تو ہمارے بندے کو مار دیا ہے، انہوں نے سازش کی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ کسی نے اگر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، مشورہ ہو چکا ہے، آپ کو قتل کریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین کی طرف آئے، مصر سے مدین کی طرف آئے۔ مدین کی طرف آ رہے تھے تو مدین کے قریب باہر ایک کنواں تھا۔ لوگ چرواہے، بکریاں چرانے والے اپنے جانوروں کو لے کر آئے ہوئے تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے کنویں سے نکال کر۔ دو لڑکیاں وہ اپنی بکریوں کو لوگوں کے ہجوم سے پیچھے، اپنی بکریوں کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، آگے نہیں آنے دیتی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہے، ہم عورت ذات ہیں۔ جب یہ سارے لوگ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کے لیے پانی نکالا، اور پانی نکال کر، کیونکہ نبی تھے، قوت تھی، جو ڈھول بڑے بڑے نہیں نکال سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اکیلے نکال کر بکریوں کو پانی پلایا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بچیاں بڑی متاثر ہوئی، ان کے اندر بڑی شرم حیا تھی، اور یہ جب گھر گئی تو یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے جا کر گھر میں سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح آج ہم جلدی اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بکریوں کی، اس طرح ایک نوجوان تھا، ساری کارگزاری سنائی، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان بڑا باہمت مرد لگتا ہے، اس کو اپنے گھر میں کام کاج کے لیے مزدور رکھ لو۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ، تاکہ ہم اس کو کچھ مزدوری، کچھ بدلہ وغیرہ دے دیں۔ تو بچی گئی بڑی حیا کے ساتھ، بڑی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ، شرمیلے انداز میں جا کر اس نے کہا کہ آپ کو میرے ابا جان بلاتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ بدلہ دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ شعیب علیہ السلام کو جا کر ساری کارگزاری سنائی، وہ بھی پیغمبر تھے۔ انہوں نے جا کر سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح واقع ہوا، میرے ہاتھ سے آدمی مر گیا، انہوں نے میرے خلاف قتل کی سازش کی، اور ابھی ان سے میں بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پاس رہو، یہاں اطمینان سے رہو۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح آپ سے، بڑی بیٹی جو تھی، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ 8 سال آپ میری بکریاں چراؤ گے۔ 8 سال کی تو شرط ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو تو آپ کی مرضی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی، بکریاں چرانی شروع کر لی۔
جب 8 سال پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں میں اپنے علاقے میں اپنے اہل کی طرف مصر کی طرف میں جاؤں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ طور کے راستے سے سخت سردی کا زمانہ تھا اور سخت سردی تھی، راستے میں جاتے ہوئے ان کو سردی لگی، اور دور طور پہاڑ پہ ایک آگ اور روشنی ان کو نظر آئی۔ بیوی اور بچے کو کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں یہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آگ کا کوئی بندوبست ہو جائے، سردی ہے۔ وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ نور کی ایک تجلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو جا کر دعوت دو، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک پاکیزہ بیوی عطا فرمائی، اور وہ اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر شرم حیا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی، شعیب علیہ السلام کو بھی کی بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم انبیاء جیسا شوہر عطا فرمایا۔ تو اس لیے حیا بہت بڑی چیز ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء نصف الایمان، حیا کو آدھا ایمان بھی کہا۔ آج ماڈرن جدید دور ہے، کوئی مرد عورت کا کوئی حجاب نہیں، بے دریغ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، حالانکہ یہ سخت منع ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے اندر عفت پیدا کریں گے، پاک دامنی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان، سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اپنے اندر عفت پاک دامنی نہیں پیدا کریں گے، میری آنکھ غلط استعمال ہوگی تو یہ اس کا میری بیوی، میری بہن، میری بچی، میری ماں غلط نظر سے نہیں بچ سکتی۔ اور اگر میں باہر غلط اپنی آنکھوں کو غلط استعمال ہونے سے بچاؤں گا تو میری گھر کی عورت، وہ اس کی عفت عزت محفوظ ہوگی۔ اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے، اپنی جسم کی حفاظت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔